باب التسمیہ علی کل حال عند الوقاء، اس کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کا نام لینا ہر حال میں، خصوصاً اس وقت میں جب ارادہ کیا جائے۔ باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاء، ہر حال میں اللہ کا نام لینا، وعند الوقاء، جس وقت میں، وقاء کے دو معنی آتے ہیں، یعنی عند ارادتی ہی، سب سے پہلی بات کوئی بھی عمل کرنے کا جس وقت ارادہ کرے اس وقت میں اللہ کا نام لے لیا کرے۔ چنانچہ روایت دیکھیے، حضرت نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر لو ان احدکم اتا اہلہ، وہ اپنے اہل سے ملنے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھا کرے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس دیواجی زندگی کی سب سے اہم دعا پڑھے۔ فرمایا آپ نے کہ فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، اگر اللہ کی طرف سے ان دونوں کی ملاقات میں لڑکا پیدا ہونا طے کر دیا گیا تو فرمایا شیطان کبھی بھی دونوں کے درمیان فیصلہ کیا ہوگا؟ گویا ایک ایسا کہ لڑکا کا فیصلہ ہو گیا تو لم یضرہ، وہ فیصلہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، فیصلہ اسے، ارے بات سمجھ میں آئے گی؟ وہ لڑکا، ایک تو ایک وہ لڑکا بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، فیصلہ بھی نہیں، اور لڑکا بھی کوئی ایسے ویسے حرکتیں نہیں کرے گا جس کے ذریعے سے تکلیف زیادہ ہو۔ نقصان کس بات کا؟ عام طور پر شیطان چٹکی مارتا ہے تو وہ اور وسوسہ پیدا کرتا ہے اور بے چین و بے قرار رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت میں پھنساتا ہے۔ یہ تمام چیزوں سے وہ بندہ محفوظ رہے گا جو یہ دعا پڑھ لیا کرتا ہے۔ اور یہ دعا کتاب النکاح میں بھی یہ دعا آئے گی، وہاں بھی کچھ تفصیلات بتائی جائے گی۔ دوسری، یہ دعا پڑھنے کا دوسرا فائدہ کیا؟ زندگی بھر وہ بچہ محفوظ رہے گا شیطان کی شیطانیت سے، کبھی بھی وہ بچے پر شیطان مسلط نہیں ہو سکتا، کبھی بھی شیطان، یہ فائدہ ہمیشہ قابو نہیں دیے بغیر یہ بچہ جو ہے وہ قابو میں رہے گا۔ جی، باب ما يقول عند الخلاء. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد إذا دخل. وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. اس روایت میں یہ جو باب یہاں باندھا گیا ہے وہ ہے
ما یقول عند الخلا، بیت الخلا میں کیا کہا جائے، یعنی قضائے حاجت کے لیے جب جائیں، سنڈاس جائیں تو کیا کہنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا علی کل حال، جو پہلا باب باندھا گیا، اس سے کہیں یہ شبہ نہ پیدا ہو جائے بیت الخلا جاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھا جائے، کہا نہیں، علی کل حال میں یہ بیت الخلا کا حال اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ جواب دے دیا کہ ہر حال میں یہ مستثنیٰ کر دیا کہ جب بیت الخلا آؤ تو یہ دعا پڑھ کر آیا کرو، نر و مادہ جنات و شیاطین سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ آ کر خبث اور خبائث، خبث کیا ہیں؟ یہ شیطان کے مذکر ہیں، خبائث یہ شیطان کے مؤنث ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، شیطان تو ہجڑا ہے، مؤنث مذکر تو ہے نہیں، شیطان کیا ہے؟ بھئی ایک ٹانگ اس کا مذکر ہے، دوسرا ٹانگ اس کا مؤنث ہے۔ شیطان کی کہا، شیطان البتہ ہجڑا ہے، یعنی شیطان کی کئی قسمیں ہیں، شیطان کے ویرائٹیز الگ الگ ہیں۔ ان ویرائٹیز میں ایک ویرائٹی ہے وہ نہ مردوں کی ویرائٹی، نہ مرد نہ عورت، نہ مرد نہ عورت، اسے کہیں گے شی میل، شی میل، شی کے معنی لڑکی، میل کے معنی لڑکا، شی میل لڑکا لڑکی۔ لیکن یہاں جو خبث والخبائث کہا گیا، یہ عامرین کی جماعت، عامرین اسے کہتے ہیں جو آبادیوں میں رہتے ہیں، جن اور جنیہ، تو جن اور جن، وہ بھی تو شیطان ہیں، کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان بھی جنات ہی میں سے ہیں۔ تو ان میں سے ایک قسم جو نر و مادہ، جیسے کہ انسانوں میں نر و مادہ ہیں اور مخنث بھی ہیں، انسان ہی کہلائے جاتے ہیں، تو ان سے پناہ مانگا جا رہا ہے۔ وہ ہجڑے جنات وہ بیت الخلا میں نہیں رہتے جو جی۔ باب وضع الماء عند الخلاء وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين۔ یہ روایت اس سے پہلے بھی گزری ہے علم کے باب میں 75 نمبر پر، کہ خدمت سے علم ملتا ہے، ادب سے علم ملتا ہے، فہم ملتا ہے۔ اگر کوئی بیت الخلا جائے تو ان کے آتے وقت یا آنے کا وقت جب قریب ہو تو خادم کو چاہیے کہ وہ اپنے مخدوم کے لیے وضو کا انتظام کرے، پانی وغیرہ رکھے۔ چنانچہ ابن عباس صاحب علیہ السلام طہارت خانہ گئے، باہر آئے تو دیکھا پانی، وضو کا پانی رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فوراً پوچھا، ارے کس نے رکھا؟ کہا جی میں نے۔ تو آپ نے فوراً دعا دی، یا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ جی۔ باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا۔ یہاں معرکۃ الاعراب بحث، یہ جو بحث ہے اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ حضرات علماء کرام کا زبردست اختلاف ہے۔ اختلاف استقبال قبلہ جائز ہے یا ناجائز، اس سلسلے میں ائمہ کرام نے
اپنی اپنی رائے پیش کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلقاً چاہے آبادی میں ہو یا غیر آبادی میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، بہرحال ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ قبلے کی طرف رخ کیا جائے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف منع کر دیا، لا تستقبلوا القبلۃ، قبلے کی طرف تم نہ رخ کرو اور نہ ہی پیٹ کرو، بلکہ شرقوا وغربوا، دائیں بائیں کر لیا کرو، مشرق و مغرب کر لیا کرو۔ اب ہندوستان میں دیکھا جائے مشرق و مغرب یہ قبلہ ہوتا ہے، قبلے کی طرف رخ اور قبلے کی طرف پیٹ۔ تو پتہ چلا استقبال قبلہ کے سلسلے میں جو بات کہی گئی وہ مدینے کے لیے کہی گئی، وہ اس میں دیگر علاقے اس میں شامل نہیں ہے، خالی مدینے کے واسطے یہ بات کہی گئی ہے۔ تو مدینے کے لیے جب یہ بات کہی جائے تو دیگر علاقوں میں قبلے کا رخ دیکھ کر طے کریں گے۔ جیسے کہ ہمارا علاقہ ہے، ہم تو کہیں گے شمال و جنوب کی طرف ہو جاؤ، مشرق و مغرب کی طرف مت ہو جانا، ارے بھائی شمال و جنوب کی طرف کیا کر لو، بیت الخلاء بنا لو۔ تو یہاں لفظ مراد نہیں ہے، مقصود مراد ہے، مقصود کعبے کا ادب ہے، الفاظ نہیں۔ غیر مقلدین جو کہتے ہیں کہ بھئی ظاہری الفاظ پر عمل کرنا چاہیے، اس میں قیاس وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، ان سے پوچھو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کیا کریں، مشرق و مغرب کی طرف ہم اپنا بیت الخلاء بنا لیں۔ آپ کا منع کرنا قبلے کے ادب کے لیے ہے، نہ کہ رخ بتانے کے لیے، اور یہاں بھی وہی مقصود مد نظر رکھیں گے۔ قبلے کا ادب یہ ہے کہ اس کی طرف پیشاب پاخانے کے وقت نہ پیٹ کیا جائے نہ پیٹ کیا جائے، یہ قبلے کا ادب ہے۔ اب استقبال قبلہ کے سلسلے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ جیسے کہ میں نے کہا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سفر و حضر، بنا اور بیاباں دونوں میں قبلے کی طرف رخ کرنا، پیٹ کرنا، پیٹ کرنا دونوں ناجائز حرام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں استقبال قبلہ استدبار قبلہ دونوں جائز ہیں، خواہ جنگل میں ہو یا آبادی میں ہو۔ یہ قول داؤد ظاہری کا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تیسری جو چیز کیا ہے، ائمہ ثلاثہ کیا فرماتے ہیں؟ ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں استقبال قبلہ استدبار قبلہ دونوں جائز ہے جنگل میں، اور دونوں ناجائز ہے کہاں؟ بنیان میں، عمارتوں میں، آبادی میں۔ آبادی میں جائز ہے، بنیان میں جائز ہے، اور جنگل بیابان میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی آبادی میں دیوار آڑ آ جاتی ہے، اور جنگل بیابان میں دیوار آڑ نہیں آتی، اس لیے ان لوگوں نے اس کی اجازت دی۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو دلیل کیا دیا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو مقصود ارشاد پہلے سمجھو، مقصود ارشاد پہلے سمجھو۔ مقصود ارشاد کیا؟ کعبے کا ادب۔
جب ارشاد فرمانے کا مقصود کعبے کا ادب ہے اور تم لوگ با ادب اسی وقت بنو گے جب باہر صورت ادب کرو گے. اب رہی بات تم لوگوں نے جو روایتیں پیش کی، ارتقیت علی بیت حفصہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ کے گھر پر چڑھے اور چڑھ کر دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ رخ پر کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، اتنا ہی دیکھا اور انہوں نے فوراً آ کر روایت بیان کر دیا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، کر کیا رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے وہ تو آپ نے نہیں دیکھا. بیت الخلاء میں کسی کو قبلے کی طرف دیکھ لینا کیا کرنا جی قبلے کی طرف بیٹھ، تو آپ کا جس رخ پر بیٹھے ہوئے تھے کر کیا رہے تھے؟ دوسری بات دیکھو، ایک ہے آپ کا عمل، ایک ہے آپ کا ارشاد. ہمیشہ یہ اصول فقہاء میں مجتہدین میں ہے، جب آپ کا عمل آپ کا ارشاد ٹکرا جائیں تو آپ کے قول کو ترجیح دی جائے گی عمل کے مقابلے میں. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ کے رسول نے عمل دیا یا قول دیا؟ قول دیا. آپ جب قول دیے تو قول پر عمل کرو، عمل پر عمل. تیسری بات، آپ جو کھڑے ہوئے اوپر چڑھے، کیا سنتیں اوپر چڑھ کو جھانکنے سے ثابت ہوتی ہیں کیا؟ سنتیں اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی سنت بتانا مقصود ہوتا، سب کے سامنے وہ عمل کر کے بتاتے. تو آپ بند کمرے میں ہیں، سب سے پہلی بات تمہیں اوپر چڑھنے کی اجازت تھی کیا بھائی؟ سیڑھی کے بغیر آپ نے اوپر چڑھا، چڑھ کر اور جھانکا. چڑھنا پہلے درست نہیں ہے، بے ادبی ہے. پھر چڑھ کر وہ جھانکنا، کیا کر رہی انہوں، یہ تو اور بھی بڑی بے ادبی ہوئی. اور جھانکنے کے بعد اس جھانکنے کیوں فخر سے بیان کرنا، میں کچھ میں دیکھا، یہ اور بھی بری بات ہوئی. ان تمام باتوں کو رکھ کر آپ نے استدلال کیا، یہ استدلال بالکل بیکار استدلال ہے، ناقابل قبول استدلال ہے. اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ادب کرنا ہے، ہر حال میں ادب کرو. یہ بنیاد میں ادب کی ضرورت نہیں، یہاں ادب کرنا چاہیے. یہ سب اس لیے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جہاں بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے. اور مشرق و اللہ تعالیٰ نے جب کعبے کا اجازت دیا ہے تو جب آپ نے مکمل تیسری ایک بات آپ کو کعبہ اگر بالفرض مان بھی لو، ٹھیک ہے آپ تھے، تو افضل کون ہے، کعبہ ہے یا حضور ہیں؟ اعلیٰ کو چاہیے، ادنا کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ کا ادب کرے. اعلیٰ مکلف نہیں ہے کہ وہ ادنا کا ادب کرے، لیکن آپ نے ایسا کیا نہیں. بالفرض و تقدیر اگر مان بھی لے، ایسا آپ نے کیا نہیں. اگر مان بھی لیں تب بھی آپ کا مقام آپ کے تفردات میں اس کو شامل کیا جائے گا، وہ مستدلات میں شامل نہیں کیا جائے گا. ارے یہ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو یہ بات ہے جی.